السلام علیکم ویورز، میں ہوں قاضی محمد حارث۔ کچھ عرصے پہلے میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس میں ایک انفلوئنسر، ایک صاحب جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک مہمان سے کویشچن کیا کہ دجال کے جینڈر کے بارے میں بتائیں، کیا وہ خواجہ سرا ہوگا یا وہ مرد ہوگا یا وہ عورت ہوگا۔ بہرحال وہ چھوٹا سا کلپ تھا، نہ میں دیکھ سکا کہ آگے انہوں نے اس مہمان نے جواب کیا دیا، لیکن کافی عرصے کے بعد میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں کہ لوگوں کے وہ مسکنسیپشنز اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ جو دجال کے حوالے سے لوگوں نے پال رکھی ہیں اس پر ایک کلیریفیکیشن دے دوں، کم از کم لوگوں کے دماغ کلیئر کر دوں کہ وہ جو سوچتے ہیں دجال کے بارے میں، احادیث میں دراصل دجال کے بارے میں کیا آیا ہے۔ ایک مسکنسیپشن بہت عجیب سا لوگوں کے حوالے سے ہے کہ دراصل دجال کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ دجال کانا ہوگا، دجال کی ایک آنکھ ہوگی، تو یہ ایک آنکھ دراصل کیمرہ ہے، کیمرہ ایک آنکھ ہے، اور دجال چونکہ ایک انسان ہوگا ہی نہیں بلکہ وہ ایک آنکھ کے مثل ہے، تو لہٰذا ایک کیمرہ ہی دجال ہے، اور پورا سسٹم جو جس طرح کیمرے نے اور جس طرح ٹیکنالوجی نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، تو دراصل یہ سسٹم دجال ہے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کیے بغیر۔ میرے سامنے تو عجیب طرح کی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ گزشتہ دنوں تو بلکہ ایک صاحب نے مجھ سے عجیب سا کویشچن کیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے قیامت کس طرح آئے گی؟ تو میں نے کہا کہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ مر جائیں گے اور قیامت آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے سور میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں معلوم سور میں کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورے شہر میں پی ایم ٹیز لگی ہوئی ہیں، پی ایم ٹیز پھٹ جائیں گی تو وہ آواز دراصل سور کی ہوگی۔ میں اتنا عجیب، مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ شخص کیسے اتنے کنکریٹ اوپینین دے سکتا ہے کہ پی ایم ٹی پھٹنے کی آواز دراصل سور کی آواز ہوگی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سور دراصل 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو سب لوگ مر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اب پی ایم ٹیز تو پھٹ چکی ہیں، دوبارہ سور کیسے پھونکا جائے گا؟ لوگ وداؤٹ ہیونگ اینی نالج آف قرآن اور حدیث لوگ اپنی طرف سے اوپینینز دیتے ہیں۔ یہی حال اور یہی مثال ہمیں دجال کے حلیے کے حوالے سے بھی ملتی ہے۔ لوگوں نے دجال کو ایک سسٹم بنا رکھا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دراصل دجال ٹیکنالوجی ہے، دجال دراصل کیمرہ ہے، یا دجال ایسا ہوگا یا دجال ویسا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پہ تصویریں چلائی ہوئی ہیں جس میں ایک شخص یا ایک بچہ اس طرح کا پیدا ہوا ہے کہ جس کی 2 آنکھیں نہیں بلکہ اس کی ماتھے پہ ایک آنکھ ہے۔ یہ بھی لا علمی کا نتیجہ ہے، دراصل احادیث میں دجال کا اس طرح کا حلیہ نہیں آیا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے ضرور سنانا چاہوں گا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے قریب موجود ہوں اور میں طواف کر رہا ہوں، تو اتنے میں نے ایک شخص کو دیکھا جن کا رنگ گندمی ہے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ گندمی بھی ایسا رنگ جس کو تم بہترین رنگ گندمی میں سمجھ سکتے ہو اور سمجھتے ہو۔ اس شخص کے بال لمبے ہیں، بہترین قسم کے بال، اور ان بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہے، جیسے کوئی شخص نہانے کے بعد آتا ہے، صفائی پاکیزگی کی علامت کہ اس کے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہے، اور اس شخص نے 2 لوگوں کے کندھوں کا سہارا لے رکھا ہے اور وہ شخص طواف کر رہا ہے۔ انتہائی وجیح آدمی ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو وہاں پہ موجود لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح ابن مریم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے نظر گھمائی تو میں نے دیکھا ایک شخص جو قدرے موٹا آدمی ہے، اس کا رنگ سرخ ہے اور وہ آنکھوں سے کانا ہے، اور اس کی داہنی آنکھ بالکل کام نہیں کر رہی اور انگور کی طرح پھولی ہوئی ہے، اور وہ شخص بھی خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو وہاں پر موجود لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کو سنایا تو اس میں جو لفظ استعمال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تھا انہ رجل جعد احمر۔ رجل کا مطلب ہے مرد۔ اس ورڈ سے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ اس کا جینڈر پتہ چل گیا کہ وہ مرد ہوگا، وہ خواجہ سرا یا خاتون نہیں ہوگا۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز پتہ چل گئی کہ وہ دراصل کوئی بے جان چیز، کوئی سسٹم، کیمرہ یا ایکس-وائی-زیڈ چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک جیتی جاگتی مخلوق اور ایک مرد ہوگا۔ کیونکہ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ حلیہ بھی بتایا اور اس کے بال بھی بتایا کہ اس کے بال گھنگریالے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، دجال کی آنکھ خراب ہوگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کانا ہرگز نہیں ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی حیران کن اور عجیب قسم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، کہ لوگ معاذ اللہ خدا نخواستہ دجال کو خدا سے تعبیر کریں گے۔
لوگ دجال کو اللہ سمجھنے کی غلطی کریں گے. لوگ یہ سمجھیں گے کہ خدا نخواستہ دجال اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اس طرح کا بھی آتا ہے کہ ایک شخص جب دجال کے پاس جائے گا اور دجال اس کو کہے گا کہ مجھے خدا مان لو، تو وہ شخص کہے گا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتا، کیونکہ خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. تو دجال کہے گا کہ اگر میں تمہیں مار کے زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تمہیں شک ہوگا؟ وہ شخص کہے گا نہیں، پھر تو شک نہیں رہے گا. تو دجال اس شخص کو مارے گا اور پھر زندہ بھی کر دے گا. اس قدر خطرناک فتنہ ہوگا دجال. اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی بے جان چیز یا کوئی سسٹم وغیرہ نہیں ہوگا. ہاں، وہ اپنے ساتھ بہت سارے ٹولز لے کر آئے گا، پورا اپنا ایک سسٹم لے کر آئے گا، لیکن وہ سسٹم سپورٹ کے لیے ہوگا. وہ خود ایک شخص ہے، اس کا خروج ہوگا، وہ موجود ہے کہیں نہ کہیں، وہ پیدا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا جس طرح سوشل میڈیا پہ تصاویر کسی بچے کی پھیل جاتی ہیں ایک دم کہ جس کے بیچ میں ایک آنکھ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دجال پیدا ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وہ پیدا ہو چکا ہے، اس کی دونوں آنکھیں ہیں، لیکن ایک آنکھ بالکل خراب ہے اور دوسری آنکھ میں بھی معمولی سا نقص ہے، اور وہ ایک انسان ہے، مرد ہے. جب اس کا خروج ہوگا تو وہ اپنا پورا سسٹم لے کر آئے گا اور پورا سسٹم دنیا پر نافذ کرے گا، اور خدا نخواستہ اس وقت لوگ اس کی گمراہی میں پڑیں گے اور لوگ اس سے آسائشیں لینے کے لیے، اس سے آسانیاں لینے کے لیے خدا نخواستہ اس پر ایمان لے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. تو جس ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی اس میں ہرگز نہ جانا، کیونکہ دراصل وہ دوزخ ہے، اور جس ہاتھ میں اس کے دوزخ ہوگی اس میں کود جانا، دراصل وہ جنت ہے. اس سے کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جنت جو دراصل دنیا کی آسائشوں کی جنت ہے، وہ ٹیمپرریلی ہوگی. اس میں انسان چلا گیا تو وہ شاید کچھ آسائشیں اسے مل جائیں گی، لیکن دراصل زندگی کے بعد، موت کے بعد، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اور وہ ہاتھ جس میں جہنم ہے وہ دراصل دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں جو وقتی ہیں. انسان اس میں جائے گا تو وقتی پریشانیاں اس پر آئیں گی ضرور، لیکن ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے سکون اس کا مقدر ہوگا. میری کوشش ہوگی کہ دجال پر باقاعدہ ایک سیریز بنائی جائے اور اس کی شخصیت کو اور اس کی علامات کو اور باقاعدہ طور پر وہ کس طرح خروج ہوگا، کہاں سے نکلے گا، اس پر باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی جائے کہ کون لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، کون لوگ اس سے لڑیں گے، کہاں سے نکلے گا، کس طرح قتل کیا جائے گا. میری کوشش ہوگی کہ باقاعدہ اس پر ویڈیوز کی سیریز بنائی جائے، باقاعدہ ریسرچ کر کے میں چیزوں کو جمع کروں گا، کوشش کروں گا حدیثوں کے حوالے بھی دے دوں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ میں وقت نکال سکوں اور اس پر کام کر سکوں. اللہ حافظ.